أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم. میں اس بات پر آپ حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک اجتماعیت اور ایک فکر لے کر آپ ایک جگہ جمع ہیں. یہ اجتماعیت کی برکات ہی سے انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. اس چیز کی ضرورت ہے. آپ نے جو سارا پروگرام دیکھا اپنی آنکھوں سے، جیسے تو سنتے رہتے ہیں کہ اس وقت یا جب سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا یا پہلے مجدد ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مسیح ہونے کا، یہ اس کے مختلف ادوار گزرے ہیں. نبوت کا دعویٰ اس نے 1901 یا 2 میں کیا تھا. اس سے پہلے وہ اور اس کے دعوی ہیں. حضرات علماء کرام اس وقت سے الحمدللہ اس کام میں لگے رہے اور اس کے مقابلے میں آتے رہے، اور اس میں جو ہمارے اکابر کا کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اپنے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اکابر کی جہاں اور طریقات ہیں وہاں پر یہ ختم نبوت کے مسئلے پر جو ان کی سوچ، فکر، طریقہ کار، تو یہ ہماری کتابوں میں چھپا ہوا ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے اس کا سد باب کیسے کیا ہے. تو ایک ہی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایک تو سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے تو وہ اجتماعیت ہے. بے شک جی وہ اجتماعیت. آپ کو پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق کا انداز ہے. تو آپ کو پہلے تو عین الیقین کرایا گیا، یہی ہوا نا، عین الیقین کرایا گیا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. ہمارے خود علماء دیوبند کی مختلف طریقے، مختلف فتنوں کے مقابلے میں، ایک ایک فتنے کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی تحریک وجود میں آ جاتی ہے اور کام ہوتا رہا ہے. ہر تحریک جس فتنے کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. یہ بات ہے. جو بھی جس تحریک کو لے کر اٹھتا ہے کسی فتنے کے خلاف تو وہ یہی سمجھتا ہے، اور اس کے جو ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اور سب سے بڑا کام ہم ہی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل سارے دین کے کام. دین کا مثال کے طور پر یہی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. ایک مستقل تاریخ ہے، ایک جماعت تاریخی صورت میں سامنے آئی. عقیدہ ختم نبوت تو سب مسلمانوں کا ہے. جی جو یہ ختم نبوت کی تاریخ میں رکنیت اس نے اختیار کی ہے یا نہیں کی، عقیدہ ختم نبوت تو ہے. اور ختم نبوت کا دفاع اور قادیانیوں کی مخالفت اس میں تو ہے.
یہ تو شک نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک تاریخ ہے دفاع صحابہ کی، تو یہ صرف آج سے نہیں پہلے سے ہے. انداز طریقہ کار جدا ہو جاتا ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ صرف فتنہ یہی ہے، دفاع صحابہ کرنا بہت بڑا اہم کام ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ختم نبوت تو وہ بھی مانتے ہیں. بات تو یہی ہے نا. الحمدللہ ہماری تاریخ اشاعت التوحید و سنہ یہ بھی ایک مشن پر ہے کہ شرک کی تردید ہے، توحید کی دعوت ہے. یہ زہر ہے، شرک کی تردید ہے، بدعات کی تردید ہے، احیاء سنت کے لیے اور اثبات توحید کے لیے. گویا کہ انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر مخصوص کر لیا. لیکن ہم ان اکابر کو آپ پیچھے چلے جائیں، جتنی بھی میں مثال دی ہے تو پیچھے جائیں تو یہ سارے جس وقت ایک ہوئے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو الحمدللہ اجتماعیت کی وجہ سے مسئلہ حل ہوا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ بھائی جو تاریخ جو کام کر رہی ہے اس کے نقطۂ نظر میں اس کی بھی ضرورت ہے زیادہ، اس کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن جو ہمیں اپنے اساتذہ سے اور پھر اوپر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ جن سے ہمارا ذرا زیادہ نسبت قریب ہو جاتی ہے اپنے استادوں کی وجہ سے، تو میں نے جہاں تک دیکھا اور پڑھا ہے تو وہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جتنی بھی تاریخیں ہیں اور اپنے علماء حق کی تاریخیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ پر کام ٹھیک کر رہی ہیں. ہر ایک کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کیا جائے، یہ اجتماعیت ہے. اپنی جو تاریخ ہے آپ نے جس کو مطلب وہ زیادہ پسند کر رکھا ہے، جس کے لیے آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ یہ زیادہ عام کام ہے، ٹھیک ہے وہ بھی زیادہ عام ہے. اگر ختم نبوت والا تو زیادہ عام ہے، دفاع صحابہ والا ہے تو زیادہ عام ہے، اور اگر اس کو ایمانوں تک پہنچانا ہے سیاسی انداز میں تو وہ ان کے ہاں زیادہ عام ہے. ضرورت ہے نا. تو اس طریقے سے یہ سب کے سب جب آپ ملیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، اجتماعیت بنے گی. جب اجتماعیت بنے گی نا تو اجتماعیت کو جب اجماع میں ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ مدد آئے گی. صرف اجتماعیت نہیں ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر ایک بات ہو کہ بھائی یہ بھی عام ہے وہ بھی عام ہے، جس کی ضرورت جس موقع پر ہے ہم اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں. میری اس بات سے آپ کو اتفاق ہے؟ نوجوان ہے نا سارے جی، لیکن کام تو الحمدللہ آپ کر رہے ہیں. حضرات نے علماء نے حضرت مولانا فتح محمد صاحب نام برکاتہ العالیہ اور ان کے رفقا نے سوچ یہ کی، بہت اچھی سوچ کی ہے کہ ایک دفعہ سارے مل بیٹھیں تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے، تو یہ طریقہ کار میرے ذہن میں جو آیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کا اتفاق ہو تو وہ یہی ہے کہ ہم جس تنظیم میں ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب دوسری تنظیم کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی ہمارا ہی مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ہم وقت تیار ہیں. اب اس دور میں ایک یہ نئے انداز سے ہمارے ملک میں کام ہوا تو پھر ختم نبوت کی تاریخ اٹھی اور اس میں جان پیدا ہوئی. کچھ خاموشی رہی تھی کہ جی چلو جی ہمارے ملکی قانون بن گیا ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں. یہی ہوتا رہا، قانون بن گیا کہ یہ کافر ہے. لیکن قانون بننے کے باوجود بھی جیسے کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو قانون میں تھا انہوں نے تو نہیں مانا اس کو. مثلا یہی مثال ہے
میں چند سال پہلے مولانا درویش صدیقی صاحب کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ یہاں پر رہتے ہیں اور یہ جو مسجد کے طور پر انہوں نے بنا دی ہے، قانونی شک یہ موجود ہے کہ اپنی عبادت خانے کی شکل و صورت یہ مسجد کے طور پر نہیں بنا سکتے، یہ قانون کی شک موجود ہے۔ مینار اور محراب، مینار اور محراب، لیکن ہمارے اساس ادارے میں اساس جگہ پر موجود ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا اس وقت تھوڑی سی آواز اٹھی، انہوں نے کیا کر دیا، محراب تو نہیں ختم ہوا، کیوں نہیں ختم ہوا؟ ہمارا اتنا زور نہیں تھا کہ ہم انتظامیہ کو یہ منوا سکیں کہ قانونی عمل جو ہے وہ کیا جائے۔ قانون ہے نا، ملکی قانون ہے، قانون ان کے لیے بنا ہوا ہے، لیکن قانونی ادارے اس پر عمل کرانے والوں پر ہم یہ نہیں ان کو بابر کرا سکے کہ وہ ان سے عمل کروائیں، قانون کو ان کے لیے متحرک کریں۔ اس کی وجہ ہماری اتباعیت نہیں۔ اس مسئلے کے لیے آپ اگر پیچھے چلے جائیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے لے کر آگے حضرت بنوری رحمہ اللہ تک، تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اجتماعیت اپنے مسلک کے دیوبند سے ہٹ کر کن کن کو اس کے لیے ساتھ لیا گیا، مخالفت ہونے کے باوجود اس مسئلے میں چونکہ وہ چاہے بریلوی مکتب فکر ہو، اہل حدیث مکتب فکر ہو، دوسرے حضرات ہیں، ہماری جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، یہ سارے حضرات کو ساتھ لیا گیا اور دنیا پر یہ وعدے کیا گیا کہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ ختم نبوت پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ صدیقی سنت کو ادا کرنے کے لیے جس طبقے کے ساتھ بھی ہے وہ ہم وقت تیار ہے۔ بات تو یہ ہے نا، تو یہ ایک جان ہوئے تو مسئلہ بھی حل ہوا۔ ایک تو کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، خاص کر اس فیکٹری میں جو حساس جگہ ہے اور یہاں وہ ہے، یہاں وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے ادارے جو تعلیمی ادارے ہیں بڑے اہم، جہاں مسلمانوں کے بچے ہیں، کیا وہ وہاں پر ان عہدوں پر نہیں ہیں؟ تو کیا ہم نے اپنے عوام الناس کو، ہم علماء ہیں، ہمارے پاس ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں اور الحمدللہ کثیر تعداد میں، تو کیا ہم نے اپنے لوگوں مسلمانوں کو یہ بابت کرا سکا ہے کہ بھائی ان کے ہاں جہاں پر ایک ختم نبوت کا منکر ٹیچر ہے اس ادارے میں اپنے بچوں کو نہ بھیجو؟ کوئی کام کرا سکا ہے؟ جی بتاؤ نا۔ ہم جمعے بھی پڑھاتے ہیں، دروس بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ یہاں مسلمان اکثریت میں بھی ہے، ان کی ایک عبادت خانہ ہے نا، تو اسی نسبت سے وہ یہاں پر ہوں گے۔ تو کیا جب ہمارا قانونی طور پر نظام بھی بنا ہوا ہے، ملکی طور پر نیشنل اسمبلی سے یہ بات پاس ہوئی ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ جو وہاں پر ٹیچر ہے جو تعلیم دے رہا ہے تو وہ اپنی ساتھ ساتھ تعلیم بھی کر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں، تقریباً 15-20 سال ہو گئی ہے، استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ زندہ تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، یہاں یہ جو ہمارا تبلیغی مرکز ہے دارالاسلام نور الاسلام، اس کے قریب ایک کوٹھی ہے، وہاں کا ایک ہیڈ ماسٹر تھا ہمارے ہائی سکول کوٹ مینا کا، ابھی ہوگا
یا ریٹائر ہو گیا. اس کے ساتھ کچھ ٹیچر تھے، ان میں یہ ہمارے پتہ نہیں نام ان کا، ہمارے رضوان صاحب کے جامع سے نماز پڑھاتے ہیں نا خلفائے راشدین، موسیٰ رضا شاہ، موسیٰ رضا، یہ بھی ایجوکیشن میں تھے، ٹیچر بھی تھے. تو اس نے آہستہ آہستہ ان ٹیچروں کو دعوت دینی شروع کی، اور کرتے کرتے یہاں تک نوبت آئی کہ اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ لوگ جو تمہارے مولوی ہیں نا، یہ ویسے کہتے رہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مولوی بات تو کرے. توجہ ہے؟ جی میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اب وہ حضرات ٹیچر جو تھے پریشان تھے، کیونکہ وہ ہیڈ ماسٹر بھی ہے اور اس کا چیلنج بھی ہے. تو بات کرتے کرتے رضا صاحب کیا نام ہے، انہوں نے استاد محترم مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت مرکزی مسجد میں آتے تھے، وہاں تک بات پہنچی. استاد محترم نے ان کو کہہ دیا میرا کہ ان سے بات کرو. مجھے انہوں نے فون کیا اور کہا کہ اس طرح کی بات ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لیں گے، کریں گے بات. بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کی محنت، کہ وہ ایک مسلمان ٹیچروں پر اتنا حاوی ہوا ہے، اپنے عہدے کے ذریعے ان کو دبا رکھا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بات تو کرو. ان کو دعوت دیتا تھا. 5-6 ٹیچر اس نے اس طرح پریشان کیے ہوئے تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کرائیں گے. اب اس نے دیکھا کہ جب یہ تیار ہے نا، اس نے ایک دن کہہ دیا 12 بجے کا ٹائم ہے، رمضان المبارک تھا، تقریباً 12:30 کے وقت سے ان کو کہتا ہے کہ آج اگر کوئی تمہارا مولوی آتا ہے تو میرے ساتھ بات کر، آج ہی. پہلے یہ کہتا تھا کسی وقت بھی. تو ایک بہانہ بنایا. ہمارا ترجمہ ہو رہا تھا سارے محترم کے ساتھ، میں بھی پڑھا رہا تھا. تو 1 بجے میں فارغ ہو کر حمید کے آنے لگا. حمید پہنچا موٹر سائیکل پر، پورا 1 بجے تک سخت گرمی تھی. تو فون ان کا آیا کہ یہ بات ہے، آپ کو کہا تھا. تو وہ کہتا ہے آج ہی کر لیں. ان دنوں میں اتفاق تھا کہ ہمارے ہاں ختم نبوت کا کورس کرانے کے لیے مولانا ابراہیم صاحب ڈاسو والے، جو حضرت چلوٹی رحمہ اللہ کے خاص شاگرد تھے، اور سارے محترم کے بھی ذریعے میں ان سے پڑھتے رہے. تو وہ آیا کرتے تھے دوران تفسیر. یہ 2-3-4 سال آتے رہے ہیں، لڑکوں کو پڑھایا کرتے تھے، 10-12 دن تک کورس کرایا. وہ بھی آئے ہوئے تھے. مجھے جب فون کیا میں نے کہا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارا موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں. تو میں نے کہا بس ابھی ہم آتے ہیں. میں نے وہاں نماز پڑھی، رضوان صاحب کو فون کیا. میں نے کہا حضرت ابراہیم صاحب کو کہو کہ کتابیں بھی گٹھڑی نال چاہتے ہیں تیار جل لیں. تو یہاں ہم جب آئے تو یقین کریں کہ وہ اتنی دلیری کے ساتھ بیٹھا ہوا مناظرہ کرنے کے، اور وہ ٹیچر بھی ساتھ تھے الحمدللہ. بہرحال وہ جو اس کے چند 1-2 اس نے سوال کیے پہلے ہی. ابراہیم صاحب کا رخ کچھ اور تھا. میں نے کہا نہیں ذرا ٹھہرے. تو میں نے 1-2 باتوں میں اس کو پھنسا لیا، اور پھر پتہ چلا کہ وہ نبی نہیں مانتا، مرزا کو مہدی مانتا ہے، امام مہدی مانتا ہے. اور ان تینوں کے جو بعد میں 2 خلیفے ہیں ان کے فوٹو لگے ہوئے تھے. تو بہرحال ہم نے حدیث سے اس کے بارے میں کہ یہ مہدی جس کے بارے میں تم کہتے ہو وہ تو حدیث میں تو یہ ہے اور یہ ہے. میں نے ایسے کر کے کہا، میں نے کہا حدیث میں تو اس کا یہ نہ آیا ہوا ہے اور آپ کا یہ ہے. حدیث میں اس کا حسن و جمال بیان ہے اور یہ کہاں ہے فوٹو لگا ہوا تھا. تو اس پر یہ جواب نہ بنا. تو یہ کہہ دیا کہ میں اس پر ریسرچ کروں گا. بعد میں ریسرچ کا یہ ہوا کہ ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ میرے ساتھ وہاں ہمارے مرکز میں جائیں بڑوں کے ساتھ. یہ اس کا ایک دباؤ تھا. تو میں نے ساتھ انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا اس کو کہو بالکل گاڑی کرے، خرچہ کرے، جہاں کہتا ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. میں معلوم تھا کوئی نہیں لے گا جائے گا. ابراہیم صاحب بھی چلے گئے تھے. بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ
اس کی وہ تحریک اور وہ جو نوجوان ٹیچر تھے اب بھی وہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس کی یہ دعوت وہاں پر بند ہو گئی، اسی کی کوئی رشتہ دار عورت تھی، وہ ہمارے ازروں میں ہائی سکول لڑکیوں کا، اس میں جا کر وہ ہیڈ ماسٹر تھی، اور وہاں اس نے آہستہ آہستہ چھچ کے علاقے میں، یہ بات کا واقعہ اس مطلب گفتگو سے، ایسے کچھ چند نوجوان ساتھ لگا لیے تھے، جیسے یہ بتا رہے ہیں نا کہ مطلب لالچ ہو، ہمارے محلے کے چند بندے ہیں، وہ کلاس 4 ان کا ایک بھانجا تھا، تو اس کو اس نے کوئی پلاٹ اور اس کے ساتھ ہمیشہ گاڑی میں آنا جانا، اور ایک 2 لڑکیاں تھیں، وہ ٹیچر وہ یعنی بالکل اس کے خلاف وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور خود ہمارے محلے کے ان بچی ایک لڑکی 2 جو ٹیچرہ تھی، وہ ان کے والد اس مسئلے پر جب ہم نے بات اٹھائی، ہمیں پتہ چلا کہ یہ سکول میں ہے اور ہے بھی مزاج، ہم نے آواز اٹھائی، حکومت ہمارے خلاف متحرک ہو گئی، ڈی ایس پی آ گیا روکنے کے لیے ہمارے احتجاج کو، تو آخر جب ہم نے اس ڈی ایس پی کے ساتھ پوری گفتگو ہوئی، استاد اسلام صاحب ڈی ایس پی شیعہ تھا، تو استادوں نے بڑی عجیب انداز سے اس سے 2-4 باتیں کی نا، تو آخر یہ ہو گیا کہ وردی میں آ کر اس نے ڈی ایس پی نے پہلے وہ ہمارے جلوس کو احتجاج کو روکنے کے لیے آیا، تھوڑی سی اس سے بات ہوئی، وردی کی حالت میں آ کر اس نے ہم نے فوارہ چوک میں جب احتجاج کیا نا، تو اس نے یہ آ کر سٹیج پر وردی پہنی ہوئی تھی، پولیس تحفظ کے لیے جو سیکورٹی ہوتی ہے، تو آ کر کہا کہ اب اگر وہ اس علاقے میں آئی تو میں اس کو گرفتار میں کروں گا، تو انہیں کام ہوا، اور اس میں مطلب ہم نے ان کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ اندر محنت کر رہی ہے، اور یہ لوگوں کو اس میں ہمارے کچھ لوگ ہمارے خراب ہو گئے، جن کی وہ وہاں پر ان کو مراد مل رہی تھی نا، اب کلاس 4 ہے اور وہ افسر بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، اور پتہ نہیں اور کیا کچھ بھی یہاں ہو رہی تھی، تو الحمدللہ ہم نے اس وقت اس مسئلے کو چھوڑا کہ وہاں سے اس کو اٹھوایا، اور اس وقت بھی یہ جن کا ٹیچر کا نام جس کا بھول جاتا ہے، یہ ایجوکیشن میں تھے، ان تک بھی بات موسیٰ رضا صاحب، تو یہ صورت ان کے کام کرنے کی ہے، تو ہمیں ایک تو اس مسئلے میں اگر اپنی اس جو ہمارا حلقہ ہے، ایک تو جیسے وہ بتا رہے ہیں نا کینیڈا تو یہ ہے، وہاں تو ہماری آواز ذرا مشکل ہو جائے گی نا، یہاں تو آسان ہے، اگر ہماری اس میں اجتماعیت ہو جائے، ہم اپنے جمعوں میں اپنے لوگوں کو یہ باور کرا دیں، یہ لوگ تعلیم کے نام پر لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں، ایسے اداروں میں آپ اپنے بچوں کو نہ داخل کریں، آپ سے پیسے لے کر آپ کا اسلام بھی لوٹ رہے ہیں، تو کیا یہ ذہن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ علماء اس میں اگر کریں، ایک ایک آدمی پر محنت کرے، ہمارے ہی لوگ جو ہے انہی کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں نا، ان کو پھر باور کرایا جائے، جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی تاریخیں دیکھو وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور وہ اس پر پھر دلائل، اس پر پھر قانون کا سہارا وہ ہے ہمارے لیے، تو اس میں اگر یہ میری رائے اور طریقہ کار اگر صحیح ہو تو اس رائے کو آپ دیکھ لیں، اور اس طرح کوئی انداز اختیار کریں کہ کم از کم ہم اپنے اس ایریے میں اس بات کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے اور لوگ اس پر عامل بن جائیں، کیوں نہیں؟ ہاں، تو اس کے لیے آپ بتائیں کیا طریقہ، جہاں تک دلائل ہیں یا اس کے لیے کتب ہیں، تو وہ تو الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے ایک تو آپ اپنے اکابر کی محنت، کس طرح، کچھ ہمارے حضرات بخل کرتے ہیں، صحیح چیز کو بتاتے بھی نہیں، میں نے جو کچھ پڑھا ہے نا، دیکھا ہے نا، اس میں نے حضرت شیخ القرآن میں پیچھے ہری پور ایک پروگرام تھا، مولانا سمیع ختم نبوت اور مولانا سمیع الگ کی خدمات ہری پور میں ہوں، میں بھی اس میں گیا، ہری پور کی نسبت سے ساتھیوں نے بلایا تو وہاں
مجھے نہیں پتا تھا میرا انہوں نے بیان بھی کرانا، انہوں نے کہا جی آپ نے تو بیان کرنا ہے، مولانا عبدالحق صاحب بھی آگے سارے. تو میں نے کہا کہ ایک بھی ہے یہ اعتراض نہیں کر رہا، مطلب یہ نشاندہی کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ بخل کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھا ہے کہ بخل صرف یہ ہے کہ پیسے نہیں خرچ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی میرے اوپر درود نہ پڑے وہ بھی بخیل ہے. بے شک صرف بخل وہ نہیں پیسے نہ خرچ کرے. میں نے کہا ہم نے اپنے اکابر جنہوں نے اس پر قربانیاں دی ہیں نا، ان کے بتانے میں بھی ہم نے بخل کیا ہے کہ کون کون تھے. بے شک پتہ نہیں سمجھ. کھول کے دس بھاڑا نہیں یہ تھوڑی سی مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر بندے کے اندر نفسانیت ہے نا یار. میں نے کہا مولانا سمیع الحق صاحب وہ شخص ہے کہ جس وقت یہ آخر آ کر حضرت بنوری رحمہ اللہ یہاں پر شیخ القرآن کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے سارے حضرات، تو دوسرے دن ایک مقالہ پیش کرنا تھا، یہ کسی نے کبھی ذکر نہیں کیا. تو ان بزرگوں نے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے اس مقالے کا کہا. تو ان دو شخصوں کو کہا تھا، مولانا سمیع الحق اور مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکات مولانا. اور ان دو نے ان مطلب یہ ہے کہ 12-16 گھنٹوں میں ایک بہترین چیز تیار کی. یہ تاریخ میں موجود ہے لیکن نام نہیں ہوتا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ نے 1934 میں اپنی اشاعت التوحید میں رہتے ہوئے جس وقت یہ تحریک اٹھی، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ مسجد مجلس احرار میں شمولیت کر کے ختم نبوت کا کام کیا. حضرت مولانا احمد علی لوری رحمہ اللہ کا دورہ ہے، تو حضرت مولانا احمد علی لوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عوام الناس میں اس مسئلے کی اہمیت کو کوئی واضح کر سکتا ہے عوام الناس میں، پڑھیں آپ یہ ریکارڈ پر موجود ہے، تو وہ مولوی غلام اللہ خان احمد علی لوری صاحب نے یہ کہا، وہ مولوی غلام اللہ خان ہے. عوام میں اگر اس تحریک کو کر سکتا ہے، پھر آپ پڑھیں کہ پھر اس تحریک میں عوام الناس، کیونکہ وہ شیخ قرآن ایک عوامی آدمی تھا، ہر جگہ پر یہی مسئلہ تھا. اور مرزے کو جو ننگا کیا، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں صرف وہی تھے. جس وقت حضرت چنوٹی رحمہ اللہ نے قادیانیوں کا دعوت مبالہ والا چیلنج قبول کیا تھا، اب دیکھو جا کر تحریر کے کس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا چنوٹی صاحب کو خط لکھ کر، وہ خط تعلیم القرآن رسالے میں بھی چھپا ہے کہ مولانا فکر نہ کرے، میرا پورا ادارہ اور پوری جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس کے راستے میں پھر پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ جیل میں بھی گئے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کتنی دفعہ وہ مولانا عبد المحبوب صاحب جو ان کی سوانح لکھی ہے اس میں بھی لکھے، اور ایک وہ مولانا گیاس صاحب نام ہے ان کا، انہوں نے بھی لکھی ہے. شیخ القرآن کی ایک کتاب ہے رسالہ، میں اس دن لا نہیں سکا، رسول میں پڑھی ہے، جو صرف ختم نبوت کے موضوع پر لکھی ہوئی ہے. شیخ القرآن کی کتاب ہے صرف، اور اس میں مرزے کی عقائد نظریات پیشن گوئیاں لکھ کر ساتھ ساتھ ترجیح کی، یہ ان کی قلم سے لکھی. تو ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا کہ ہمارے اکابر نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، اب ان کو اجاگر کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ ایک اہمیت بڑھے گی. اس لیے استاد محترم یہ ہمارے کہا کرتے تھے نا کہ بھائی اکابر کو بھی پڑھنا چاہیے، بزرگوں کو بھی پڑھنا چاہیے، یہ ضروری بات ہے. تو اب اس کو پڑھیں گے تو طریقہ کار بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے. جہاں تک دلائل ہیں، کتابیں ہیں، تو کچھ چھوٹی سی میرے پاس بھی ہیں. یہ کتاب ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے جو اس مسئلے کے لیے بہت آسان لکھی تھی لوٹی صاحب نے. یہ جو ہے نا جی بہت آسان ہے، یعنی ایک پورا
آپ کو اگر پڑھے نا تو اگر ضرورت پڑے تو ایک پورے مناظر ہیں یہ رد قادیانیت کے زرین اصول. اس میں حضرت علامہ خالد محمود ڈاکٹر صاحب کا ایک مقدمہ ہے، وہ بھی بڑا مطلب ہے کہ جامع ہے. اسی طرح حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ جو دیوبند کے ابھی شیخ الحدیث اور مفتی تھے اور ابھی پچھلے سال ان کی غالباً وفات ہوئی ہے، بڑا اچھا اس میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہ چند چیزیں اور بھی خود جو چنوٹی صاحب کے ہیں وہ اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ مرزائیت کے جو سب سے بڑے موضوع ہیں وہ یہ ہیں، یہ پڑھنے چاہیے اور ان پر تیاری ہونی چاہیے. کسی مرزائی سے اگر بات ہو جاتی ہے جیسے کہ ہماری ہوگی اچانک، دیکھو نا یہ فلان چلو جی قدم ہونی ساڑی قدم ہونی، نہیں بھائی جب آپ کے ماحول میں وہ لوگ موجود ہیں تو وہ مولوی نہیں بھی ہیں تو پھر بھی وہ اس مسئلے میں بالکل ہمہ وقت تیار ہیں. اور یہ بھی نہ کہو کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، بڑے ان کے پاس مضبوط قسم کے انہوں نے اپنے طور پر دلائل رکھے ہوئے، چاہے وہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن ان کی ہاں وہ بالکل ٹھیک ہیں. ان کی توڑ کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو سمجھانے کے لیے. تو وہ آپ کو اس کتاب میں یہ ہو جائے، اور ایک شیخ القرآن رحمہ اللہ کی وہ جو کتاب ختم نبوت پر ہے وہ ہو جائے تو یہ بھی ہے. اور بھی ہیں لیکن یہ مولانا یہ میرے پاس ایک اور ہے احتساب قادیانیت، ہمارے استادوں کے استاد مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کے یہ رسائل ہے، یہ بھی بڑے اچھے ہیں. لیکن ذرا یہ چنوٹی صاحب چونکہ اس مسئلے میں مناظر رہے ہیں اور کئی مناظرے ان کے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ مناظرانہ انداز میں ان کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو ان کا مسئلہ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور پھر وفات پھر نزول، یہ مسئلہ ہے ہوتا ہے کیونکہ اس نے مختلف اس بارے میں دعوے کیے، کبھی کہا کہ فوت ہو گئے ہیں، کبھی کہا کہ اتر آئے ہیں میں خود ہوں. تو یہ موضوع جو ہے بڑا اہم ہے. اس کے علاوہ ختم نبوت یا نبوت کا جاری ہونا اجرا، وہ چونکہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت اس معنی میں نہیں ہے بلکہ معنی اس کا وہ اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اجراء نبوت جو ہے وہ منع نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، نبوت جاری ہے. اس پر وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. دو موضوع ہماری طرف سے یہ ہے، وہ پھر مرزا کے اس بارے میں کہ مرزا نبی ہے، مجدد ہے، یہ اس کے دعوی ہے، مجدد ہے، مہدی ہے، پھر نبی ہے. یہ اس نے باتیں پیش کی ہیں. کبھی کہا کہ مجدد ہے، پھر کہا کہ وہ مہدی ہے، کبھی کہا کہ یہ مسیح ہے، مسیح موعود جو تھا وہی ہے. اور مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک نظریہ اس کا یہ بھی قائم ہوا کہ وہ تو کیا ہے جی بھائی فوت ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں قبر بھی بتا دی کہ ان کی قبر بھی کشمیر میں ہے. یہ بھی انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں. الحمدللہ ہمارے پاس آپ کو اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، جتنی بھی اس مرزا کی کتابیں ہیں یا اس کے بعد میں جو خلیفے بنے ہیں ان کی کتابیں ہیں ساری موجود. مدرسے کے کتب خانے میں سارا پورا سیٹ موجود ہے، اصل کتابیں موجود ہیں. تو آپ اگر کوئی ایسی کتاب مثال کے طور پر یہی ہے اور اس سے آپ کوئی حوالات دینا چاہتے ہیں تو بے دڑب ہو کر کہ اصل کتاب کی ضرورت ہو تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. مولانا ابراہیم صاحب اللہ بخشش فرمائے جب آتے تھے تو پھر انہوں نے یہ پورا سیٹ ان کا پورا اس کی جتنی بھی